السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، گنتی کے 1 یا 2 دن باقی ہیں، پھر یہ ماہ مبارک، ماہ غفران، بابرکت مہینہ ہماری زندگی سے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، ہم نے جو اس مہینے میں عبادات کی ہیں، قیام کیا ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آئندہ سال پھر ہمیں صحت اور ایمان کی حالت میں اس مہینے کو دیکھنا، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو عبادات ہم نے خاص اس مہینے میں کی ہیں، جس میں مکمل 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں باقی 11 مہینوں میں بھی اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر کے متعلق چند جو مین مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں، کیونکہ صدقہ فطر کے متعلق جو بات پیچھے ہوئی ہے وہ الحمدللہ 2 نشستوں میں نے بات کو مکمل کر لیا تھا۔ عید الفطر کے حوالے سے آپ سب کو علم ہے، دروس وغیرہ میں، خطبات میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ایک چیز کا فرق ہے کہ عید الفطر جب آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کھجورے کھا کے آنا، اور عید الاضحیٰ کے لیے کچھ بھی کھا کے نہیں آنا۔ تو کھجوروں کے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سی کھجور کھائیں، کس طرح کی کھجور کھائیں۔ تو اس کے متعلق کوئی حدیث میں الفاظ نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ اجوا کھا کے آنی ہے، یا لازمی ہے کوئی عنبر، مبروم اس طرح کی کھا کے آنی ہے۔ جو آپ کے پاس میسر ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، گنتی کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاق کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ طاق 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے۔ تو اپنی طبیعت کے مطابق آپ کو جو سوٹ کرتی ہے اس حساب سے آپ کھا لیں۔ اب یہ نہ ہو کہ شوگر پیشنٹ ہے وہ 7 کھجوریں کھا لیں اور بعد میں نماز بھی نہ پڑھنی ہے، طبیعت خراب ہو جائے۔ تو اسی لیے تمام باتوں کو مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے، تمام باتوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور احادیث قرآن مجید ہمیں کیا حکم دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کا، تو اس کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاتے وقت اور آتے وقت اپنا رستہ تبدیل کر کے آؤ۔ جاتے وقت جو ہے، اگر آپ دائیں طرف سے جا رہے ہیں کسی دیوار کی، کیونکہ اکثر مساجد تو ہیں وہ گلیوں میں ہوتی ہیں، یا اکثر مساجد جو ہیں وہ کالونیوں میں آتی ہیں، تو جس کی وجہ سے اکثر لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں، جس طرح آپ یہ مسجد ہے، 7 کالونی ہے، تو اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ادھر کس طرح سے راستہ بدل کے جائیں گے۔ تو ان کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ آتے وقت مسجد میں آ رہے ہیں یا عیدگاہ میں آ رہے ہیں، آپ آتے وقت ایک دیوار کے ساتھ ہو کے آ رہے، جاتے وقت دوسری دیوار کے ساتھ ہو کے چلے جائیں۔ رستہ بھی تبدیل ہو گیا اور حدیث کے اوپر عمل بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے تکبیرات کا، کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ تکبیرات میں کون سے الفاظ ہیں۔ تکبیرات میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آتا ہے کہ وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک ہی کلمات آتے ہیں۔ اور دوسرا آتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ چند 2 کلمات ہیں، یہ ہم نے کہنے ہیں، اور یہ کب کہنے ہیں؟ جب چاند نظر آ جائے تب سے شروع کر دیں۔ یہ شوال کا چاند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے صحت کے ساتھ دیکھنا کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ ہم نے جو ہے، اور صبح جب آنا ہے عید کی نماز کے لیے تو پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ جس طرح عید الاضحیٰ میں ہوتا ہے کہ 3 دن لگاتار جو ہے وہ کلمات کہنا ہر نماز کے بعد، جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، تو اس عید میں عید الفطر میں یہ نہیں ہے، صرف اور صرف 1 دن کا ہے۔ صبح سے لے کے جب فجر کی مغرب سے، یعنی کہ جب دن شروع ہوتا ہے 1 شوال سے لے کے عید کے مکمل ہونے تک، اس کا بھی جو ہے وہ مغرب کی نماز تک کا نہیں ہے یا عصر کی نماز تک کا نہیں ہے، عید کے مکمل ہونے تک کا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پورے دن کا ہے، پورے دن کا نہیں ہے، عید کے مکمل ہونے تک، بعد میں یہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ اس طرح یہ کلمات نہیں کہہ رہے۔ تو یہ ان چند باتوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور تکبیرات کا آپ کو علم ہے کہ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اس کی تکبیرات ٹوٹل 12 ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ پہلی رکعت میں 7 ہے، دوسری رکعت میں 5 ہے، اور پہلی تکبیر جو ہے وہ الگ ہے، جو نماز جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، نماز شروع کرنے والی جو تکبیر ہے وہ الگ ہے، وہ بیچ میں شامل نہیں ہوگی۔ جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہا کہ اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 7 کی گنتی شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلی رکعت جو ہے جب اللہ اکبر کہا کہ ہم نے سجدے سے اٹھ جانا ہے، جلسہ استراحت کر کے سجدے سے اٹھ جانا ہے، اس کے بعد جو ہم نے تکبیر کہنی ہے 5 تکبیریں اس کے بعد شروع ہوں گی۔ اور اگر کسی شخص کی پہلی رکعت رہ جاتی ہے، وہ لیٹ ہو گیا، اس کی پہلی رکعت نہیں اسے پڑھی گئی، تو جب وہ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد جب پہلی رکعت پڑھیں گے تو وہ 7 تکبیریں کہیں گے۔ یہ نہیں کہ جس طرح باقی نماز پڑھی ہے تو اسی طرح ایک تکبیر کے ساتھ باقی نماز پڑھ لیں، نہیں، وہ 7 تکبیریں، کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے، عید کی نماز کا یہ حصہ ہے، تو یہ لازمی ہے۔ تو جب وہ رکعت دوبارہ پڑھی جائے گی، جو پہلی رکعت جو آپ کی رہ گئی ہے، تو جب آپ دوسری رکعت پڑھ کے پہلی رکعت پڑھیں گے تو یہ تکبیرات 7 پڑھی جائیں گے۔ تو یہ چند جو ہیں وہ مین جو مسائل ہیں، ویسے تو اور کئی مسائل اس میں آ جاتے ہیں، لیکن جو مین مسائل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ایک اور مسئلہ آ گیا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کے متعلق عید گاہ میں اکثر مرد جو ہیں وہ عورتوں کو لے کے نہیں آتے، کسی اور چیز میں، کسی اور عمل میں، کسی اور نماز میں، یہاں تک کہ جمعے کی نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق نہیں کہا کہ وہ آ کے نماز پڑھیں آ کے مسجد میں، خاص طور پہ لازمی، لیکن عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ جس عورت کے پاس چادر نہیں ہے، آج تو الحمدللہ ہر ایک کے پاس ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اوڑھنے کی، تو اگر ایک عورت کے پاس نہیں ہے تو وہ اپنی بہن کو چادر دے، لیکن وہ لازمی ہے۔ یہاں تک کہ وہ خواتین جو ایام مخصوصہ میں ہے ان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ نماز میں شامل نہ ہوں لیکن دعائے خیر میں لازمی شامل ہوں۔ تو ان کے لیے ابھی 2-3 دن پہلے مجھے ایک بھائی کا بھی فون آیا تھا، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ عورتیں وہ کس طرح بیٹھیں گی، وہ پھر کہاں پہ بیٹھیں گی۔ وہ ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ بیٹھ جائیں جو مسجد سے حصہ باہر ہو، کیونکہ اکثر عیدین کے موقع پر بڑے اسپیکر چلائے جاتے ہیں تو دعا کی آواز باہر آتی ہے، تو وہ اس جگہ پہ بیٹھ جائیں جو حصہ مسجد سے باہر ہو، تو وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کے دعا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے، کیونکہ مسجد کے اندر آنا خواتین کو اس طرح کی جو ایام مخصوص میں ہے ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ۔